مصروفیات کیا ہیں آج کل؟ سب سے پہلے تو عرفان بھائی آپ کا بڑا شکریہ کرنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ when I first met you جی اور آپ نے جو الف ٹی وی کا ویژن بتایا تھا مجھے I was really moved by it. اور in this 5th generation warfare I think it is the need of the time. اور I really pray and wish کہ آپ جیسے جو چینلز ہیں ایجوٹینمنٹ والے ان کی بہت ریچ ہو اور ہماری یوتھ کی خاص توجہ ان چینلز پہ ہو. سو جزاک اللہ, تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. تو مجھے بتائیں کہ مصروفیت کیا ہیں, باقی تو باتیں بعد میں آتی ہیں. اصل میں آپ, مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں, لیکن مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی کا جو ہے وہ سامان خرید فروخت نہیں کر رہے. آپ جو ہے وہ امیزون میں یا کسی انگریزی ویب سائٹ پہ بیٹھ کے ای کامرس پہ جو ہے وہ گورے کی چیزیں خرید فروخت آپ نہیں کر رہے. آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کھول کے اس کے بعد ڈگریوں کا بزنس نہیں کر رہے کہ ڈگریاں بیچ رہے ہیں اس یہ کر رہے ہیں, یا آپ کسی میڈیکل یا ہیلتھ کا آپ نے کوئی سسٹم کھول کے آپ نے گورے کی میڈیسنز جو ہیں وہ آپ خرید فروخت اس کا بزنس نہیں کر رہے. آپ جو ہیں وہ بیسکلی لگے ہوئے ہیں خیر کا کام کرنے کے لیے, جو سب سے بڑی انسپائریشن ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں بزی ہوں, میں کہتا ہوں یار شکر ہے کہ بندہ کسی خیر کے کام میں بزی ہے, کسی ایسی چیز میں بزی ہے. تو کیا مصروفیات آج کل؟ اچھا, ایک مزے کا واقعہ سناتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی فیصل آباد کا میرا ٹور تھا, تو ابو کو میں ساتھ لے گیا کیونکہ ہمارا ایک گھر فیصل آباد میں بھی ہے. ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے تھوڑی سی میری مصروفیت دیکھی, وہ کبھی جاتے نہیں اس طرح میرے ساتھ, تو انہوں نے نا واپسی پہ بڑا مجھے ایک لیکچر دیا کہ یہ کون سی جاب ہے, ہم نے بھی بڑی بڑی جابس کی ہیں لیکن یہ تم صبح سے رات تک بزی ہوتے ہو. تو میں نے انہیں ایک سینٹینس کہا کہ ابو دیکھیں یہ جاب نہیں ہے, مشن ہے. یہ مشن ہے, اور مشن جو ہے نا وہ جاب سے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مشنری لوگوں کی لائف پھر آپ کو پتہ ہے سیکریفائسز, یو ہیو ٹو میک دا سیکریفائسز. تو یہ اللہ کا فضل ہے عرفان بھائی, اللہ نے ان کاموں میں لگا دیا ہے. کبھی کبھی یہ بھی تانا مجھے پڑتا ہے گھر سے کہ تم نے مولوی بننا تھا تو میرا اتنا پیسہ جی کہ میں کیوں لگوا دیا تمہیں وہاں سے انجینئرنگ کروائی. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ناؤ دے انڈرسٹینڈ مائی پیرنٹس, اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور الحمدللہ ان کا صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے, اللہ قبول کرے. تو مصروفیت تو ہے عرفان بھائی, بٹ وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے فلو, کہ جب کوئی کام بہت چیلنجنگ ہو اور آپ کا پیشن ہو تو آپ فلو میں آ جاتے ہیں, پھر آپ کو تھکن نہیں محسوس ہوتی. تو الحمدللہ اللہ نے وہ فلو دیا ہوا ہے اور یہ پیشن بھی تھا اور اللہ نے اس طرف لگا بھی دیا. اچھا, آپ کی سٹوریز بہت سے یوٹیوب چینلز جب آپ کو انٹرویو کرتے ہیں یا آپ اپنے چینل پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سے آپ نے سٹوریز بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ میں ریورٹ ہوئے اور سارا کچھ ہوا. میں صرف وہ ساری کہانی تو obviously ہر چینل پہ ہر جگہ پہ ہے, میں صرف یہ پوچھوں کہ کون سا ایسا ٹائم تھا, تو میرے جیسا بندہ ہے نا تو وہ اللہ میاں سے جو ہے بڑا لاڈ کرتا ہے, بہت پیار کرتا ہے, ان کو مانتا ہے خالق ہے, وہ مانتا ہے رازق ہے, اور وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میرا یہ کام کر دے, اور اللہ میاں میرا وہ کام کر دے, مجھے یہ کر دے, وہ کر دے, ایسا کام میرا بنا دے. وہ کون سا ایسا لمحہ تھا اور وہ کون سی ایسی خوش قسمتی تھی جب آپ کے دل سے نہ چاہتے ہوئے یہ دعا نکلی ہوئی کہ اللہ میاں مجھ سے اپنا کوئی کام کرا لے؟ سبحان اللہ. بالکل عرفان بھائی, ایک بڑا مشہور یا محاورہ ہے ہمارے یہاں, پیرابل مشہور ہے کہ عقل بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے. ارے اللہ. تو میں سمجھتا ہوں میرا جو ٹھڈا تو نہیں کھایا تھا, بہت سے ٹھڈے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب انسان ہو نا اس اسٹیٹ میں کہ جب دنیا سے بالکل دل ٹوٹ جائے, اس کا ہر امید ٹوٹ جائے اور ریالٹی دنیا کی سامنے کھل جائے, لوگوں کی فیک ریلیشنز کی ریالٹی, یہ فیک دوستیوں کی ریالٹی کھل جائے انسان کے سامنے, تو پھر یا تو وہ بالکل ہی غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے, یا اللہ کا فضل ہو تو ذرا بندہ نا ایک اس کی کانشیس برتھ ہوتی ہے, شعوری پیدائش, اور بہت سی چیزیں وہ ریوزٹ کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ موقع تھا جب دل ٹوٹا, بہت سی جگہوں سے دل ٹوٹا, تو اللہ نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا. ریسٹ آف دا اسٹوری کئی بار میں نے بتائی ہوئی ہے. الحمدللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا شروع میں سننا شروع کیا, بیکاز ہی واز ویری فیمس بیک دین. دو ہی فگرس تھے عرفان میں جو میڈیا پہ فیمس تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ڈاکٹر اسرار, تو انہی کو شروع میں بہت سنا ماشاءاللہ. تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے خزانے میرے پہ کھول دیں, ارے اللہ, یعنی اس کی ڈیپتھ میرے اوپر جو ہے نا واضح کر دے, کیونکہ میں اس سے گائیڈنس چاہتا ہوں, میرا اونلی پرپز گائیڈنس ہے. تو بس وہی عرفان بھائی وہ فلو میں پڑھتے پڑھتے نا ایک دن میں نے دعا کی کہ اللہ بس نا کوئی کام لے لیں ہم سے, ہمیں استعمال کر لے. اور وہ بڑے دل سے دعا کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلے نا وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے. تو آئی بلیو یہ بھی اللہ کی توفیق تھی. الحمدللہ دیٹ واز دا مومنٹ.
دعا پہ بھی بات کریں گے کیونکہ دعا کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی اس کی کتنی اہمیت ہے وہ چیزیں ساتھ کریں گے. لیکن آپ جاتے ہیں یوتھ میں, جو بات اسٹارٹ میں جو میں نے انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ یوتھ اس وقت کی جو ہے نا وہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے اور اس کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہے, اس کو کوئی سپرویژن نہیں مل رہی. میں اپنے آپ کو آبویسلی کروں گا, بلیم کروں گا کیونکہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کہ وہ ان کے مینٹورز بنتے. اب باپ مینٹور نہیں بن پا رہا, استاد مینٹور نہیں بن پا رہا, اور بات اب ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے, آگے چلی گئی ہوئی ہے. آپ جب جاتے ہیں یوتھ کے پاس تو کیا آپ کو فرسٹ جو مسئلہ ہے وہ کیا آپ فیس کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں اور اسکولز وغیرہ میں جاتے ہیں؟ جی اس کا ایک تو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں عرفان بھی. میری یہ سمجھ ہے کہ جب بھی ریپڈ سوشل چینج آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں نا, تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں, آئیڈینٹی کرائسس, پھر ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس. تو باہر کی کنٹریز میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہاں نا سوشیولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ بڑے ایکٹیو ہیں. یہاں پہ جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے نا, مطلب سوری ٹو سے, وہ پھر آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا انجینئرنگ. تو ہمارے سوشیولوجسٹ نے نا ہمیں شاید اس کے لیے ریڈی نہیں کیا. ایک ریپڈ چینج آئی, ایک کلچرل چینج آئی. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبلائزڈ ایک پورا ولیج بن گئی ہماری دنیا. ایج آف انفارمیشن ہے, بلکہ ہائپر انفارمیشن. So we were not prepared for that? We were not prepared for that at all. مطلب نہ شاید ہمارے مذہبی طبقے نے وہ ویژولائز کیا تھا کہ اس طرح سے ہوگا, اور نہ ٹو بی آنیسٹ ہمارا جو ایجوکیٹرز ہیں انہوں نے ویژولائز کیا, اور نہ پیرنٹس نے. تو یو آر آن پوائنٹ کہ واقعی پیرنٹس کی طرف سے بھی نیگلیجنس آئی اس حوالے سے, جس کی وجہ سے کلچرل گیپ بہت بڑھ گیا. ابھی بھی زیادہ تر بچوں کے مسائل جڑے پیرنٹس سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, آ جا کے ان کی شکایتیں پیرنٹس سے. تو ایک بیلنس ہم کوشش کرتے ہیں کریٹ کریں کہ بچوں کو بھی ایڈوائس کریں, پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں. بٹ اٹس ٹرو جو آپ نے کہا جی کہ بہت ایشوز ہیں, اور مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے عرفان بھی وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کون ہیں. ہمارے ڈاؤٹس بہت ہیں, دین کو لے کے ڈاؤٹس ہیں, پاکستانیت کو لے کے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا, دنیا کو لے کے ڈاؤٹس ہیں, ایک پورا ویژن کو لے کے ڈاؤٹس ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ جو شہوات کا پورا ایک فتنہ ہے, ڈیزائرس, کہ ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا, مطلب جب گھر سے پیار نہیں ملتا, میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ کی بیٹی کی اگر آپ تعریف نہیں کر رہے, اپریشیٹ نہیں کر رہے, ایکنالجمنٹ نہیں دے رہے, تو کوئی بھی باہر کا بندہ چیٹنگ کرتے ہیں اسے تھوڑی سی بھی دے دیں, اس کو پیمپر ذرا سا بھی کرے گا تو وہ پھر وہاں ہی جائیں گی. تو یہ بڑے افسوسناک ایشوز ہیں, بٹ obviously there is a solution to every issue.